السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو ایک نیا ہفتہ، نئی شروعات اور بہت سارا فن اور مستی، بہت سارے پیارے پیارے مومنٹس، بہت سارے ایموشنز، بہت سارا رومانس لے کر آ چکی ہوں میں۔ تو آج کی ایپیسوڈ نکاح اسپیشل ہے، سرپرائزنگ نکاح اسپیشل ہے، تو یقیناً آپ کو بہت اچھی لگنے والی ہے۔ آج کی ایپیسوڈ بہت 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 پیاری، یونیک اور کیوٹ وے میں، بہت رومانٹک بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بہت ہی حسینہ آج کے ایپیسوڈ سے آپ کو پیار ہونے والا ہے، سچے والا۔ تو میں بنا ٹائم ضائع کیے اور آپ کے صبر کا مزید امتحان لیے بنا لے کر چلتی ہوں آپ کو ایپیسوڈ 13 کی طرف، ناول تیرے نام پہ مر جاؤں بائی ایس مروہ مرزا ناولز۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ لیٹس سٹارٹ۔ میں کہوں گی اس سے بھی، کیونکہ یہی تم دونوں کے لیے بہتر ہے، ایدا نے کہا۔ محمد انکار کرے گا آج، پر وہ منحوس تو اپنی فیملی کے ساتھ شادی کے جشن میں شرکت کے لیے آ رہا ہے۔ نازلی کے جواب پر آلیان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اتنی دھمکیوں اور چپیڑوں کے باوجود محمد اپنی ڈٹائی پر ڈٹا تھا۔ ایدا اب تک ویسے ہی بیٹھی رحم طلب بھیگی نگاہوں سے نازلی کو دیکھ رہی تھی۔ مطلب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے 1 گھنٹہ دیں۔ وہ کہاں ہے نازلی؟ کن پٹی سہلانے کے بعد ایک بھاری فیصلہ کن سانس بھرتے آلیان نے مہلت مانگنے کے ساتھ کسی کا بہت فکر و ان سے پوچھا، ایسی محبت کہ نازلی کو اس بے وقوفوں کی طرح ڈرتی اور روتی بھتیجی پر رشک آیا۔ وہ میرے سامنے ڈری سہمی بیٹھی ہے، رو بھی رہی ہے، مجھے ظالم اور سفاک سمجھ رہی ہے، کیونکہ یہ اس کی آنکھوں سے لگ رہا ہے۔ پر تم اسے بتانا آلیان کہ میں نے اس کی محبت میں کیا ہے۔ نازلی کی آواز بھیگنے کے ساتھ ٹوٹی۔ جبکہ وہ رو رہی ہے سن کر تو آلیان کے سینے میں ٹیس جگی۔ اب بات کل کی نہ رہی تھی، اب بس آج ہی سب کرنے کا وقت تھا۔ آپ اسے لے کر 1 گھنٹے تک ساتھ والی حویلی آ سکتی ہیں، بس 10 منٹ کے لیے، کسی بھی طرح، کوئی بھی بہانہ کر کے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد آلیان نے سوال کیا، جس پر نازلی خوشگوار حیرت میں ڈوبی۔ ایدا کی حالت بدستور وہی تھی، تڑپی جیسے ابھی اس لڑکی کی سانس رک جائے گی۔ یہ مت کہنا تم نے یہ حویلی خرید لی۔ نازلی کا سوال اور انداز سنے جہاں آلیان مسکرایا، وہیں ایدا رونا بھولے دم سادتی اٹھ کر نازلی تک پہنچی۔ جی نازلی، آپ مجھے بتائیں، آپ آ سکتی ہیں یا اسے بھیج سکتی ہیں؟ وہ بے قرار تھا۔ نازلی کا دل بے حد سکون میں آ گیا۔ دراصل آج پری ویڈنگ ڈنر ہے، تو مہمان آ رہے ہیں حویلی میں۔ انّے نے پوری برادری کو بلا رکھا ہے۔ میں کسی طرح ایدا کو 10 منٹ کے لیے لاتی ہوں۔ نازلی کے ذمے گویا یہ آخری فرض تھا، جس کے بعد اگر اس کے ماں یا بھائی اسے مار بھی دیتے تو کم از کم وہ مطمئن ہوتی کہ اس نے ایدا کو نارسائی کے دکھ سے بچایا ہے۔ ایسی تکلیف جو گناہگار کے وقت قضا کے لمحوں سے کہیں زیادہ دردناک ہے۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹے تک آ جائیں، اسے پہلے چپ کروائیں نازلی۔ آلیان نے کال بند کرنے سے پہلے کسی کے دل پر گراں گزرتے آنسوؤں کو پونجنے کی ریکویسٹ کی، جسے نازلی ابھی پوری کرتی۔ فون بند کرتے ہی ایدا نے سسکتے ہوئے نازلی کو دیکھا، جسے وہ بہت ناراض ہو پر اکھڑتی سانس کوئی شکوہ شکایت نہ کرنے دے رہی ہو۔ وہ تم سے نکاح کر رہا ہے 1 گھنٹے تک، جتنی شکایت کرنی ہے وہ اس احساس کے ملنے کے بعد کرنا میری جان، جو آلیان کا ہو کر تمہیں ملے گا، جو میری حسرت تھی اور رہے گی۔ اس محمد کو وہ اب خود نپٹے گا دوسری طرح۔ رو نہیں، آلیان نے پتہ کیا کہا، پہلے اسے چپ کروائیں، پھر کسی طرح میرے پاس لے آئیں۔ ایدا کا تکلیف سے اٹا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے نازلی نے اس کی ڈوبتی سانس اس خوش بختی کا احساس دلا کر بحال کی، اور بری طرح روتی نازلی کے سینے میں جیسے چھپ گئی۔
اس کی سسکیاں وہ ماں جیسی ہستی خود میں سمیٹ رہی تھی اور امید کر رہی تھی کہ یہ آخری ہے۔ نازلی بظاہر تو ایدا کو پرسکون کر رہی تھی، پر دوسری طرف وہ یہ بھی پلان بنا رہی تھی کہ اب یہاں سے نکلیں کیسے۔ بھی میں کچھ دیر واک کرنے جا رہی ہوں۔ دلارا نے عزیزے کو لاؤنج میں بیٹھ کر اپنا فیورٹ سیریل دیکھتے مخاطب کیا، جو اس سے پہلے اسے آواز دے کر روکتی وہ چلی گئی۔ مجھے سونے کا کہہ کر خود یہ واک پر نکل گئی۔ دلارا تم مجھے الجھا دیتی ہو۔ عزیزے پہلے بھی دل بہلانے کو سیریل دیکھ رہی تھی، اب تو بالکل ہی موڈ اداس ہو گیا۔ وہ چینج کرے باہر نکلی تھی، بلیک پالیسٹر بلنڈ پینٹ کے ساتھ سپلٹ ڈیٹیل اور ریلیکس بلاؤز یعنی لوز اپر پہنے، اوپر ڈبل بریسٹڈ ٹرنچ کوٹ پہن رکھا تھا، پیروں میں وائٹ لیڈیز نیکرز اور بالوں کا بن بنائے وولی مفلر لے رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی ٹھنڈ اسے سوٹ نہیں کرتی، تبھی اکثر راتوں کو اکیلے سنسان جگہوں پر ٹہلنا ہو تو وہ یوں ہی کور رہتی۔ اس کی ساری سوچیں باران یلدھرم کے ادا کی ایک لفظ پر اٹکی تھی، کمزور ذہنوں والے۔ اب اس لفظ نے اس کی نیند اڑا دی۔ وہ جو سونا چاہتی تھی، فریش ہو کر یوں رات کو گھر سے نکل آئی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ایسا شخص جو 18 سال ایک جھوٹے الزام کا بوجھ اپنے سر پر لے کر جیتا رہا، بریمن کا موسٹ ایکسپینسو نیورو سرجن بنا، اب تک دلارا کے جتنے غیر انسانی ٹارچر سہے، کیا یہ کمزور ذہن والے کے لیے ممکن تھا؟ یہ سوچیں اسے ناپسند سڑکوں تک لے آئیں، جہاں جانا اسے ہمیشہ ذہنی اذیت لگتا۔ وہ آدھے گھنٹے تک یلدرم حویلی کے باہر کھڑی تھی، ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں دھنسائے اس عالی شان گھر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں کیوں آئی؟ اس سوال کا جواب اسے اس گھر کے اندر کھینچ رہا تھا۔ پھر وہ کچھ دیر وہیں رکی، اس کے بعد آگے بڑھی۔ ڈور بیل پر چوکیدار فوراً گیٹ تک آیا، پر دروازہ کھولتے ہی اس نے بنا دلارا سے کچھ سوال کیے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ تھینک یو، دلارا نے ان کی طرف دیکھتے نرمی سے کہا اور آگے راہداری کی طرف بڑھی۔ وہ ٹھیک گھر کے مین دروازے تک پہنچی۔ اسے کی لاک نہیں لگا تھا، بس روڈ ناپ گمانے کی دیر تھی کہ دروازہ کھلا۔ کسی کے گھر یوں دستک دیے بنا آنا اسے معیوب تو لگا، پر پھر آلیان کی بات یاد آئی کہ یہ گھر اس کا ہے تو ڈوبتا اعتماد بحال کیے وہ آگے بڑھی۔ گھر کی تمام غیر ضروری لائٹس آف تھیں، جس سے دلارا اندازہ لگا سکتی تھی کہ سب سو چکے ہیں۔ اسماعیل یلدرم تو آتے ہی روم میں چلے گئے تھے، تو باران بھی گاڑی پارک کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ گھر آنے تک دونوں میں مزید کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ باران کو سر شدید درد میں محسوس ہو رہا تھا، جو اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ تبھی پین کلر کے ساتھ اپنی میڈیسن اور نیند کی گولی لیے وہ سونے لیٹا تھا، اور اتنی گہری نیند میں چلا گیا کہ آدھے گھنٹے سے آلیان 10 بار کال کر چکا تھا، پر باران کا فون اس کے کمرے کے سٹنگ لاؤنج میں گلاس میز پر اس سے کافی دور سائلنٹ وائبریشن پر لگا پڑا تھا۔ تبھی اس سے خبر ہی نہ ہوئی کہ آلیان اسے کب سے کال ملا رہا ہے۔ نکاح گواہان سب کا انتظام تو اس نے کروا لیا، پر اب باران کی اسے ضرورت تھی۔ ابھی وہ بابا کو نہیں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ اسماعیل یلدرم کو اس پر سنبھالنے کا آلیان کے پاس ابھی وقت نہ تھا۔ دلارا ارد گرد نظریں دوڑائے اتنے سارے کمروں کو کنفیوز ہوئے دیکھ رہی تھی کہ باران یلدرم کس میں ہوگا۔ تبھی کسی کی پکار پر وہ ڈر کر پلٹی، لیکن سامنے میڈ کھڑی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے میم؟ میڈ نے فکر مندی سے پوچھا، تو دلارا نے اپنے چہرے کے خد و حال میں کھلتی بدحواسی قابو کی۔ ہاں، مجھے باران یلدرم کے کمرے کا پتہ چاہیے، دلارا نے پراعتماد ہوتے پوچھا۔ وہ نیچے دائیں طرف والا پہلا کمرہ ہے ان کا۔ کچھ کھائیں گی آپ؟ میڈ نے مزید پوچھا، تو دلارا نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، تم سو جاؤ، دلارا نے اسے فارغ کرتے بھیجا، اور میڈ کے جانے کے بعد وہ اس کمرے کی طرف بڑھی۔ ہاں، اس وقت اسے کچھ معیوب نہ لگا کہ کسی کے کمرے میں یوں چھپ کر جانا کس قدر غلط حرکت ہے۔ وہ ڈور تک آئی، پھر اس نے یہاں بھی ڈور کا ہینڈل گھمایا۔
اور دروازہ کھل گیا۔ یہ دلارا کے لیے ایک حیرت کا جھٹکا رہا۔ اس شخص کے کمرے میں داخل ہوئی تو پہلے ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس کی دائیں طرف دیوار اور بائیں طرف ڈریسنگ روم تھا، جبکہ مزید آگے بڑھتے وہ ایک وسیع و غلیظ کمرے کے مین حصے میں داخل ہوئی۔ پورا کمرہ مدھم انداز میں روشن تھا اور وہ بیڈ پر کروٹ دوسری طرف کرے لیٹا تھا، جبکہ دلارا نے سب کمرے کے ایک تیسرے حصے کو دیکھا جہاں ایک خوبصورت سٹنگ لاؤنج تھا جو گلاس ڈور کے تھرو لان میں کھلتا، جہاں سامنے نیلے پانی کا بہت خوبصورت اور بڑا سوئمنگ پول تھا۔ کمرے میں سیلنگ تھی اور ایک طرف اے سی لگا تھا، جبکہ پنکھے نہیں تھے۔ بس 3-4 جگہ خوبصورت مگر چھوٹے چھوٹے فانوس لٹک رہے تھے۔ کمرے کی خوبصورت ملائم سی روشنی انہی چاروں فانوس سے آ رہی تھی۔ دلارا نے اس کے کمرے کو پاس کیا، وہ واقعی خوبصورت تھا۔ پھر اس نے اس آدمی کو دیکھا جو دلارا کی بدحواسی کا سبب تھا۔ وہ چوڑی پشت دکھائی دے رہی تھی، لحاف باریک تھا کیونکہ کمرہ انورٹر سے خاصا گرم تھا، سو زیادہ موٹے لحاف کی ضرورت نہ تھی۔ دلارا مزید آگے آئی اور تبھی اس کی نظر باران کے مخالف والے سائڈ ٹیبل پر رکھے میڈیسن باکس پر گئی۔ وہ جلدی سے اس ٹیبل کے ساتھ ہی نیچے قالین پر 2 زانوں بیٹھی اور اس نے وہ ساری ٹیبلٹس نکال کر ان کا نام دیکھا۔ نیند، بلڈ پریشر اور پین کلر جیسی ٹیبلٹس تو دلارا نے پہچان لی، پر وہاں 2 مزید کیپسول تھے جن کے بارے سے سمجھ نہ آئی۔ تبھی اس نے اپنا فون کوٹ کی جیب سے نکالا اور وہیں نیچے آرام سے بیٹھے اس نے دونوں ٹیبلٹس کا نام سرچ کیا، جس کے بعد دلارا کی آنکھیں ان آئی ریزلٹس پر ٹھہر گئیں۔ اسے انٹرنل بلڈ ہیڈ انجری ہے۔ دلارا نے سرگوشی کرتے ان رزلٹ کو دیکھا، پھر وہ ٹیبلٹس اٹھا کر واپس ٹیبل پر رکھے۔ وہ وہیں بیٹھی مزید ان کے بارے سرچ کرنے لگی جب اسے عجیب سی آہٹ آئی۔ دلارا نے ذرا سر اٹھا کر باران کی پشت کا جائزہ لیا۔ وہ سو رہا تھا، تبھی وہ اٹھ کر اس آواز کے تعاقب میں گئی تو سٹنگ لاؤنج کے ٹیبل پر رکھا فون وائبریٹ کر رہا تھا۔ اس پر عالیان لکھا تھا اور دلارا کے دیکھتے دیکھتے وہ کال بند ہوئی اور اس پر 11 مس کالز لگی دیکھے۔ دلارا نے فون اٹھایا اور لے جا کر ٹھیک باران کے سر پر رکی۔ ایک لمحہ اسے سویا دیکھے وہ سارے بدلے اور ستم بھول گئی۔ وہ بچوں کی طرح ایک ہتھیلی گال کے نیچے رکھے بازو دوہری کیے سو رہا تھا۔ اس کے پاس سرہانے فون جتنی جگہ دیکھے۔ دلارا نے جلدی سے فون وہاں رکھا اور تبھی وہ دوبارہ وائبریٹ ہوا، جس کی وجہ سے کان کے پاس وائبریشن پر باران کی نیند متاثر ہوئی اور دلارا کو بھاگنے کی مہلت نہ ملی۔ تبھی وہ وہیں سے باہر ریلیکسنگ ایریا کا ڈور پریس کر کے کھولتی باہر جا کر پردوں کے پیچھے جا رکی۔ اس نے اندر دیکھا تو وہ جاگ کر اپنے سرہانے رکھا فون اٹھا کر بھاگی، کال لیتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہاں تھے نکمے؟ فوراً پہنچو میری لوکیشن پر، دل کر رہا ہے جوتا پھینکوں یہیں سے تمہیں۔ آلیان اب خود اسے لینے آ رہا تھا، شکر کے کال اٹھا لی۔ وہاں سو رہا تھا، سر پھٹ رہا تھا درد سے۔ باران نے سخت اکتا کر جواب دیا۔ دلارا اسے ہی دیکھ رہی تھی جب احساس نہ ہوا کب اس شخص کی اکتاہٹ اس لڑکی کے ہونٹوں پر متبسم رنگ رکھ گئی۔ ویسے تم الو کی طرح جاگتے ہو، آج 8:30 بجے ہی ٹن ہوئے ہو، جلدی پہنچو، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ آلیان نے ڈانٹ کر کال بند کر دی تو باران نے فون سکرین کو دیکھا اور کن پٹی دبائے جب اٹھا تو اسے عجیب سے احساس نے الرٹ کیا، اور وہ تھی کمرے میں پھیلی لیونڈر کی بہت محسوس کی جاتی تازہ خوشبو۔ پھر باران نے حیرت سے اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اسے اچھا سے یاد تھا وہ سونے سے پہلے فون سٹنگ ایریا کے ٹیبل پر رکھ کر آیا تھا۔ باران نے ارد گرد بے قراری سے نظریں دوڑائیں تو دلارا اسے دیکھنا روکتی بالکل پردے کے پیچھے ہو گئی۔ سامنے سے پوری یلدرم حویلی ایک فسونخیز تاریکی میں ڈوبی اسے نظر آ رہی تھی۔ ہوا یہاں باہر تیز تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے تم یہیں ہو دلارا؟
وہ جو باہر کی خوبصورتی پر فوکس کیے چھپ کر کھڑی تھی، باران کی خود کلامی سنے وہ حیرت سے واپس گردن گما کر اندر جھانکی جو اسی طرف آ رہا تھا۔ ترارا کا دل یہی کر رہا تھا وہ یہاں سے لان کی طرف بھاگے اور وہیں سے حویلی سے باہر نکل جائے، پر یہ وہ تب کر پاتی اگر باران وہاں آ کر اس کے نہ ہونے کی تسلی کے بعد واپس مڑتا، لیکن وہ اس گلاس ڈور کے پاس آ کر رک چکا تھا۔ اسے یہاں وہ خوشبو مزید اچھے سے آ رہی تھی۔ میں اس کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی، مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اس کا دھیان بھٹکا دیں اللہ۔ دلارا نے سانس سا روکتے دعا کی۔ وہ ہل بھی نہ رہی تھی، کیونکہ اگر ہلتی تو پردے بھی ہلتے، اور انسان ہلا رہا ہے یہ ہوا، اس کا فرق کوئی بھی عقل مند انسان پہچان جاتا ہے۔ کم از کم دلارا تو چیزوں کو یوں ہی محسوس کرتی تھی۔ وہ ڈور کھول کر باہر نکلا تو دلارا آہستگی سے اس کھلے ڈور کے پیچھے جا چھپی۔ اگر ذرا سا باران پیچھے مڑتے اس کی طرف دیکھ لیتا وہ پکڑی جاتی، مگر خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ وہ دائیں کھڑی دلارا کی طرف مڑ کر پلٹنے کی بجائے بائیں جانب سے گردن گھما کر پلٹا واپس اندر چلا گیا۔ دلارا نے شکر کا سانس لیا اور وہاں سے نکلتی وہ لان کی طرف جیسے ہی جانے لگی، وہ ڈور کھول کر باہر نکلتا ایسے پکارا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دلارا نے آنکھیں زور سے میچے، قدم فریز کر دیے۔ وہ باہر نکلتا اس کے پیچھے ہی آ کر رک گیا تھا۔ دلارا نے آنکھیں کھولی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا فون اپنے کوٹ کی جیب میں دھسایا۔ کچھ نہیں، وہ کہتے ہی پوری رفتار سے لان کی طرف بھاگی تو باران پہلے تو اسے منہ کھولے دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ میں پکڑے فون پر چوکیدار کا نمبر ملایا۔ فوراً کال اٹھائی گئی، دلارا کو باہر جانے مت دینا ورنہ تمہاری نوکری گئی، میں آ رہا ہوں، باران نے کہہ کر واپس اپنے کمرے کا رخ کیا۔ 10 منٹ میں وہ فل بلیک میں ریڈی ہوتا باہر پورچ تک پہنچا تو دلارا گیٹ کے پاس بنی کیاریوں کے ساتھ تھوڑی خالی بچی جگہ پر بیٹھی تھی۔ اس نے چوکیدار کو دیا تھینک یو، غصے سے واپس بھی لیا، حکم بھی دیا کہ اسے جانے دے، پر وہ آگے سے اپنی مجبوری بتا کر دلارا کو بے بس کر گیا۔ تبھی وہ وہیں کیاریوں کے بیچ ہی ٹانگیں لٹکا کر بیٹھی اس گیٹ کیپر کو گھور رہی تھی۔ اٹھو یہاں سے، اس وقت کوئی بچھو، سانپ یا زہریلا کیڑا کاٹ سکتا ہے، اور آپ جائیں ابھی، میں نکل رہا ہوں، گیٹ بند کر لیجیے گا۔ باران نے اس کی بازو پکڑتے سے وہاں سے اٹھا کر کھڑا کروایا اور ساتھ چوکیدار کو بھی وہاں سے جانے کا کہا۔ دلارا نے ہنوز جس سے نظریں چرائیں پر گال یوں باران کے اٹھانے اور بازو دبوچنے پر پھول گئے تھے۔ وہ اسے ویسے ہی بازو سے پکڑتا اپنی گاڑی تک لا کر رکا۔ میں واک کرتی واپس جاؤں گی، مجھے تمہاری لفٹ نہیں چاہیے، بازو چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ دلارا نے اس کی گرفت جھٹکتے بھی اسے نہ دیکھا، جو باران کے لیے زیادہ پریشانی والا تھا۔ پہلے بتاؤ تم میرے کمرے میں کیوں آئی؟ اس وقت پیدل اتنا چل کر آنے کا کیا مقصد تھا؟ جب میں نے پوچھا تھا بابا کو چھوڑ کر آ جاؤں تب تو غبارے جیسا منہ بنا کر نہ کرے کمرے میں چلی گئی تھی، اور اب یوں چوروں کی طرح تم میرے گھر میں ہو، اسے کیا سمجھوں میں؟ باران نے اس کی ایک ہاتھ سے بازو پکڑی تھی جبکہ دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کا جبڑا نرمی سے دبوچے دلارا کا پھیرا منہ اپنی طرف کیے استفسار کیا، جسے خود نہیں پتا تھا آنے کا سبب تو وہ باران کو کیا بتاتی۔ ہاں چوری، میں چوری کرنے آئی تھی، تو مجھے لے جا کر تھانے درج کرواؤ، انہی کو جواب دوں گی سارے۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے تفتیش کرنے والے؟ دلارا کے پاس ہر جواب تھا، اسے پتا تھا اس سچویشن سے کیسے نکلنا ہے۔ باران لمحہ بھر لاجواب ہی تو رہ گیا، پھر آنکھیں چھوٹی کی اس لڑکی کو گھورنے لگا۔ کیا چوری کیا ہے؟ تلاشی لوں؟ باران کے غصیلے سوال پر دلارا کی رنگت پیلی پڑی۔ وہ سچ میں تلاشی لے گا ایسے ہی تیور لے کر دیکھ رہا تھا۔ دلارا نے گھبراہٹ کے مارے تھوک نکل کر حلق تر کیا، اور باران اس کی اس حرکت پر کہیں اندر سے مسکراتا نظر آیا۔ نہیں، لیڈی کی تلاشی لیڈی لیتی ہے، کہا ہے تھانے درج کروا دو، پر تمہاری یہ باتیں سننا نہیں چاہتی۔ چھوڑو میرا جبڑا، درد کر گیا، بازو بھی چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں ہاتھ چلائے بنا بات کرنی نہیں آتی، یا تمہیں اپنے کہے کی طاقت پر اعتبار نہیں؟
कि अगला सुनने लायक भी समझेगा तुम्हें या नहीं। मुझे ऐसे पकड़कर तुम जबरदस्ती अपनी तकरीर मेरे दिमाग में घुसा रहे हो। ये बहुत इरिटेटिंग है। मेरा खून उबल रहा है, अब छोड़ो भी मुझे। वो उसकी मजबूत पकड़ से वाकिफ ही कहाँ थी। अगर वो चाहता तो ये लड़की फड़फड़ाना दूर हिल भी ना सकती थी। तभी सबसे नरम पकड़ कर रखी थी, लेकिन एक नाजुक प्लस बहादुर और मजबूत बनती लड़की के लिए ये भी संगीन और शदीद थी। ओके, छोड़ आओ, आओ घर ड्रॉप करूं। मैं नहीं चाहता तुम पैदल जाओ। पारान ने उसका जबड़ा तो आजाद कर दिया, पर पकड़कर जैसे जबरदस्ती पैसेंजर सीट पर बिठाया। वो सख्त गुस्सा हुई कि ये किस किस्म की जबरदस्ती है। क्या कर रहे हो? मुझे अपने वॉक फिट फुट स्टेप पूरे करने हैं। छोड़ो, मुझे नहीं जाना गाड़ी में, मुझे चलना है। दिलारा ने उसके साथ ही बैठने पर चिल्लाकर इस ढीठ को मना किया, पर बारान ने सीट बेल्ट फिक्स करते ही हॉर्न बजाया, जिस पर चौकीदार ने आकर गेट खोला और गाड़ी ज़न करती बाहर निकली। सीट बेल्ट पहनो, फुट स्टेप अपने घर के लॉन में पूरे करना। खबरदार दोबारा तुम ऐसे घर से अकेली निकली, वो भी रात के वक्त। सिक्योरिटी अलार्म पर बहरान को स्पीड देने से पहले से फिर बताना पड़ा, पर वो गुस्से से मुंह दूसरी तरफ फेर गई। मैं कुछ कह रहा हूँ दिलारा। वो दांत पीस कर स्टीयरिंग पर हाथ जमाए अपनी बात तब कर दोहराने पर मजबूर हुआ। मैं भी कुछ कह रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। बस जिद पर डटी बिना गर्दन मोड़े ही बोली। तो बारान ने गाड़ी बिल्कुल रोकते अपना सीट बेल्ट ओपन करे दिलारा की तरफ झुकते जब उसका सीट बेल्ट फिक्स किया तो वो चेहरा बेख्तियार उसकी तरफ घुमा गई। दोनों के चेहरे बहुत करीब आ रुके। एक तपा था तो दूसरी दुगनी नाराज। बारान को लगा उसके हाथ अपना काम भूल गए। वो इतने करीब थी कि बारान को आवाजें आना बंद हो गई, जबकि दिलारा बस उसकी अंबर आंखों के बदलते बेखुद तेवरों पर परेशान होती नजर आई। बताओ क्यों आई थी? बारान ने अपने आप को संभालते उसका सीट बेल्ट फिक्स किया, पर पीछे ना हटा। दिलारा ने हनूज वैसी ही घबराई नजरों में बारान का चेहरा और आंखें बसा रखी थी। थोड़ा थोड़ा सांस लेना उसका माथे पर चमकती इस कदर ठंड में नमी, आंखों का डरा डरा तासुर। बारान के जरा करीब आते ही वो एक अलग दिलारा बनी नजर आई। मेरा घर है, मैं जब मर्जी आऊं। दिलारा ने उसको देखते ही नजरें दूसरी तरफ फेर ली। ये तुम्हारा घर मेरी वजह से है तो आने का मकसद भी मुझसे जुड़ा होगा। बताओ, मुझे जबरदस्ती पर मत उकसाओ दिलारा। इस बार बारान का लहजा तंग आते बेबस होते रंगों में डूबा था कि वो फिर से उसे देखने लगी। कोई रूह जमीन पर अपने बाद इतना बेबस उसने पहली बार देखा था। हाँ, ये ऐसी ही बेबसी थी जो इस शख्स के दिल ने उसके पूरे वजूद पर हावी कर दी थी। तुम मुझसे जबरदस्ती कुछ उगलवा नहीं सकते, इसलिए अपनी हद में रहो। अगर तुम्हें लगता है मुझे कम उम्र समझकर डरा धमका कर कुछ भी उगलवा सकते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। वो उसकी आंखों में बेखौफी से झांकी। अगर वो किसी जज्बे में मुब्तला होती तो इन अंबर आंखों में यूं देखने और देखते रहने की जुर्रत ना करती। तभी बारान को कुछ तसल्ली हुई, लेकिन उसे क्या पता दिलारा के असूल मुख्तलिफ थे। उसने आंखों में देखकर ललकार कर जवाब दिया कि वो हर किसी के साथ नहीं कर सकती थी। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। बारान ने फासला बनाया और स्पॉट चेहरे समेत गाड़ी स्टार्ट की, और दिलारा ने घर आने तक सिर्फ बारान को देखा, अजीब उकताई, उलझी और नाराज नजरों से। और गाड़ी रुकते ही इससे पहले वो जाती बारान की तरफ देखकर घूरी, क्योंकि डोर अभी भी लॉक था। डोर खोलोगे तो जाऊंगी ना, या क्या चुड़ैल की तरह पार कर जाऊं तुम्हारी गाड़ी? दिलारा के सख्त आजिज आते दिलारा ने सख्त आजिज आते से मुखातिब किया, जो फोन पर आए किसी मैसेज को पढ़कर सदमे में था। तुम मेरे साथ एज अ कपल चलोगी कहीं? बारान के सवाल पर दिलारा ने हैरत से उसे देखा। कहाँ जाना है? वो मुतजस्सिस हुई, भागे खुफिया निकाह पर। बारान ने उसकी तरफ देखते बम फोड़ा। दिलारा के लिए ये झटका था। व्हाट? खुफिया निकाह क्यों कर रहे हैं? बड़े बाबा को क्यों नहीं बताया उन्होंने? दिलारा के सवालों का भी बारान के पास खुद जवाब न था, क्योंकि बाबा जरा इसके खिलाफ है और भाग के मैसेज से लग रहा है मामला अर्जेंट है। तुम बस मेरे साथ चलो, 10-20 मिनट की बात है, मैं तुम्हें वापसी पर यहीं ड्रॉप कर दूंगा।
کیا کچھ دیر کے لیے ہم اپنی بحث، دشمنی اور نفرت ایک طرف کر سکتے ہیں؟ دلارا نے اس کی ریکویسٹ پر فوری سر ہلا دیا۔ اسے انکار کرنا مناسب نہ لگا۔ وہ یوں فکر مند، تھوڑی پریشان سی، فرما بردار قیامت لگی جس پر بس پیار آ سکے۔ وہ جتنی بڑی بن لے وہ معصوم سی تھی۔ وہ ایک پاکیزہ روح تھی جسے لڑنا یا نفرت کرنا نہیں آتا تھا۔ وہ بس ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو سچ میں بہت پیاری تھی۔ وہ الگ تھی، اس کی ہر تکلیف سچی تھی۔ وہ باہر سے سخت اور اندر سے موم تھی۔ چلو پھر مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ دلارا نے اسے خوش دلائی، ورنہ وہ کئی گھنٹے لگا دیتا اس لڑکی کو دیکھنے میں۔ ایک دل جلی سی اسمائل دیے پاران نے گاڑی واپس موڑ لی اور دلارا نے بھی چہرہ ونڈو سائڈ کر لیا۔ وہ بھی اپنے سب سے نرم روپ میں تھی۔ وہ تھپڑ تم نے مارے مجھے ادا، بہت حساب اکٹھے ہو گئے ہیں تمہاری طرف۔ تمہیں اور تمہارے عاشق کو میں بتاؤں گا کہ محمد سلمان چیز کیا ہے۔ تمہیں پہلے تو چھوڑ دیتا، پر اب چھوڑا بھی تو ایسا گندا کر کے چھوڑوں گا کہ تمہارا وہ عاشق جو مجھے دھمکیاں لگا رہا تھا رو رو کر آہیں بھرے گا۔ تم لوگوں کو ابھی میرا پتہ نہیں ہے کہ کس قہر سے الجھ بیٹھے ہو۔ آئینے کے سامنے خود پر پرفیوم سپرے کرتے محمد نے اپنے ہونٹ کے کنارے بنے نیل کو دیکھتے حقارت اور نفرت سے خود کلامی کی۔ پھر پرفیوم کی بوتل واپس رکھے اس نے اپنے چہرے پر تشدد کے نشانات مٹائے، اور جب تک باہر نکلا اس کے خاندان کے کافی لوگ مزدور حویلی جانے کو تیار تھے۔ یہاں وہ لوگ مزدور حویلی کے لیے نکلے، وہیں دوسری طرف نازلی نے گارڈز کا دھیان بھٹکانا تھا اور ایدا نے حویلی سے نکلنا تھا۔ بہت مشکل سے نازلی نے اس کا رونا روکا تھا۔ میں گارڈز کا دھیان بھٹکاتی ہوں، تم چپکے سے باہر نکل جانا، پھر میں دیکھتی ہوں مجھ سے نکلا گیا تو ٹھیک، ورنہ خبردار تم روئی آلیان کو دیکھ کر۔ وہ دونوں باہر پورس میں آئیں۔ سب اندر تیاریوں میں مصروف تھے اور ایدا کے آنسو تھے کہ ابھی تک جاری تھے۔ وہ انہی کپڑوں میں ملبوس تھی جو گل خانم نے آج کے لیے ایدا تک پہنچائے تھے۔ سمپل سی جارجٹ کی گرین فراک تھی، جبکہ گرد شال اوڑے وہ سادہ سے حلیے میں ہی تھی۔ آنکھیں روئی روئی تھیں اور دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ پیروں میں پمپس تھے، پیروں میں بلیک پمپس تھے اور کانوں میں ڈائمنڈ کے چھوٹے چھوٹے سٹڈ۔ کہ بالکل ٹھیک نہیں آلا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ان سب نے آلیان کو بھی چھین لیا، مجھ سے تو مت کرے، مجھ سے نہیں ہوگا۔ ایدا نے روتے گر گراتے منت کی۔ وہ نازلی کا پلو چھوڑ ہی نہ رہی تھی۔ نازلی نے اسے اپنے گلے لگاتے پرسکون کیا۔ تم سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو میری جان۔ کہ نازلی پہلے تو چپ کر کے بیٹھ گئی تھی، پر خدا کی قسم اب سب کچھ چن چن کر مار دے گی اگر کسی نے تم سے آلیان کو چھیننے کی کوشش کی۔ بس نائدہ، مجھے بھی رونا آ جائے گا پھر۔ میں نہیں چاہتی اپنی آنکھوں سے ایک اور نازلی اجڑتی دیکھوں۔ جو میرے ہاتھ میں ہے وہ کرنے دو، چپ کرو۔ کب سے روئے جا رہی ہو بچے؟ بس بس، دیکھنا سب ابھی کچھ دیر میں کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ میری جان اب پرسکون ہو جاؤ، میں جا رہی ہوں، نکل جانا فوراً۔ ایدا کی ہچکی بندی تھی، پر اسے آلیان اور نازلی نے ذرا دل سنبھالنے لائق بنایا۔ وہ اب بھی نازلی کا ہاتھ چھوڑنا نہ چاہ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے نازلی نے ہاتھ چھڑوایا، جبکہ نازلی نے سب گارڈز کو پتہ نہیں کیا کہا کہ وہ سب گیٹ سے ہٹ کر ایک سائیڈ آ کر اس کی بات سننے لگے، اور اسی بیچ ایدا ہمت جمع کرتی تیزی سے گیٹ سے نکل گئی۔ نازلی نے ان سب گارڈز کو بریف کیا کہ مہمان آ رہے ہیں تو زیادہ وہاں جم گٹے بنا کر نہ کھڑے ہوں، برا لگتا ہے۔ جب ایدا کی جاتے ہی وہ جسے پرسکون مسکرائی، وہ اس کی خوشی اور سکون کا ترجمان تھا۔ ایدا باہر آئی اور روتے روتے جیسے ہی موڑ کاٹے دوسری حویلی کے دروازے تک پہنچی، اسے آلیان کھڑا نظر آیا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی، یہ اس شخص کے لیے دل ہراش لمحہ تھا۔ آؤ یہاں ایدا، وہ اسے پاس بلا رہا تھا، اور اس کا بلانا ایدا کے آنسوؤں کو پھر بے لگام کر گیا۔ پر قدم تھے کہ ہلنے سے قاصر، جس سبب آلیان کو باہر آ کر اس کا ہاتھ پکڑے اندر لانا پڑا۔ گیٹ آگے کرتے وہ ایدا کو دیکھنے لگا، جس نے اس سے چھپ کر رونے کو دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ رو کیوں رہی ہو ایدا؟ مجھے پتا ہے بہت بڑا ہوں ایج میں تم سے، لیکن نازلی کی بات ٹھیک ہے، فی الحال مجھے تمہیں یوں ہی حفاظت دینی پڑے گی۔ ہاتھ ہٹاؤ چہرے سے، کیا اتنا برا ہوں کہ تم تب سے رو رہی ہو؟
आलियान ने उसके हाथ धीरे से पकड़े पर हटाए नहीं, क्योंकि वो चाहता था ईदा खुद पीछे करे, जबकि वो रो तो इस तकलीफ के हाथ हो रही थी जो इस सब के बाद डर की सूरत हमेशा उसके सर पर मंडलाने वाली थी। वो हाथ तो हटा गई, पर इसके आंसू अब भी बेकाबू थे। अंदर आलियान के कुछ दोस्त थे जो इस शादी में शिरकत के लिए आए थे। निकाह ख्वाह भी था, क्योंकि अभी सिर्फ इस्लामिक तौर पर निकाह हो रहा था। रजिस्ट्रेशन वो लोग कुछ दिन बाद करवाने वाले थे। बस रो नहीं, देखो इतनी सख्त ठंड में भी तुम्हारे हाथ और चेहरा आग से हो रहे हैं। इतना सितम मत ढाओ खुद पर। मेरे साथ तुम महफूज हो। मैं तुम तक आता हर बार अपने सीने पर रोकने की ताकत रखता हूँ। वो अब भी यही समझ रहा था कि वो अपने लिए डर रही है, उसके घर वाले से कुछ नहीं कहेंगे। वो जानती थी सारी तकलीफ वो आलियान को देंगे। मैं अपने हाफिज के सीने को तकलीफ में नहीं देख सकती। ऐसी बात करेंगे तो अभी वापस चली जाऊंगी। वो रोते रोते नाराजगी जताते बोली, तो आलियान को उसके आंसुओं से ज्यादा कीमती इस वक्त और कुछ न लगा, जो उसकी तकलीफ सुनकर बहते चले जा रहे थे। चली जाना, निकाह के लिए 3 बार कबूल है कर दो, बस इतना सा। वो इतनी आजिज़ी से हार मानते बोला, जैसे सच में उसका रोकना ईदा को तकलीफ देगा। वो आज तो अपनी कैफियत किसी सूरत नहीं समझा सकती थी कि उसके भाग जागे हैं। वो अंदर से भर गई है। इतना सा। ईदा के आंसू कुछ लम्हे जिंदगी में आए सबसे बेहतरीन और खूबसूरत इंसान के इतना सा पर थमे थे। हाँ, इससे ज्यादा तुम पर बोझ नहीं डालूंगा, ये कहकर कि थोड़ी देर मेरे पास रुको। वो बेख्तियारी में वो कह बैठा जिसे ना कहने के बारे इसने पिछले 1 घंटे से खुद को समझाया था, पर इस लड़की को देखते ही सब जाया चला गया। एदा ने इसे यूं कमजोर रहने ना दिया। जल्दी करे, इन लोगों को भनक ना लगे। वो डरी सी मिनमिनाई, बेफिक्र रहो, अगर यहाँ से तुम वापस ना जा पाई तो मैं तुम्हें छत से तुम्हारे कमरे में उठाकर छोड़ आऊंगा। वो आलियान की खतरनाक ऑफर पर और परेशान हुई, पर मुझे दीवार पर चढ़ना नहीं आता। वो अफसुर्दा हुई, आर्टिफिशियल सीढ़ियों का इंतजाम काम आएगा। मेरे मुकाबले में आदी हो तुम, तुम्हें तो आराम से ही कर लेना चाहिए, पर बेफिक्र रहो, मैं सिखा दूंगा। अभी प्लीज ये रोना बंद करो, वरना निकाह को लगेगा खुफिया निकाह के साथ जबरदस्ती निकाह भी है। वैसे मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई है, तो उनके बकौल नाजली की इजाज़त काफ़ी है। तुम्हारी दादी की इजाज़त होनी ज़रूरी नहीं। हम हालात साजगार होते ही सब पर धमाका कर देंगे, फिर जो होगा देख लेंगे। आ जाओ अंदर, चेंज करो ताकि थोड़ी सी मेरी दुल्हन लगो। वो उसको अपनी बाजू के हिसार में बरता घर की मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। बाहर तो नहीं, पर अंदर थोड़ी सी बेडरूम साइड सजावट थी। जिस इब्तदाई कमरे में वो आलियान के साथ गई। मुझे चेंज नहीं करना। वो रुहासी हुई जब इसने मैट्रेस पर वाइट नेट का बहुत खूबसूरत निकाह ड्रेस गाउन देखा। इतनी सी देर में आलियान ने ये सब अरेंज कैसे किया, इसकी अलग हैरत इसे घेरे हुए थी। कि मैंने अर्जेंट शॉप खुलवा कर लाया और तुम कह रही हो नहीं पहनना। बस 10 मिनट के लिए, हम कुछ पिक्चर्स लेंगे साथ, फिर तुम वापस इसे होलिये में लौट आना। यकीन करो बहुत अच्छा लगेगा तुम पर। वो इसे नरमी से कायल कर रहा था, क्योंकि वो इस डरी जान के साथ किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं कर सकता था। ये पहनकर मुझे बहुत रोना आएगा, चुप नहीं होंगी मैं। एदा ने भीगी आंखें उठाकर अपनी मजबूरी उसे बताई, जो एदा को कभी मजबूर नहीं दिखना चाहता था, मरकर भी नहीं। फिर रहने दो, मैं पहले ही तुम्हारे आंसू नहीं रोक पा रहा, फिर तो खुद रो पड़ूंगा, बहुत गंदा लगूंगा। ठीक है, तुम इस ग्रीन ड्रेस में भी बहुत अच्छी लग रही हो, बस रोना बंद करो। अभी हवेली पूरी बिखरी है, तो बस जल्दी में एक कमरा ही सेट करवाया और एक बैक साइड वाला सिटिंग लाउंज। सब गेस्ट वहीं बैठे हैं, पारान और दिलारा भी आ रहे हैं। अभी उसे मत बताना तुम तोरान मजदूर की कज़न हो, क्योंकि फिर बहुत इमोशनल हो जाएगा सब। बस इससे मिल लेना। हम तफसीली इंट्रो किसी अच्छी जगह और माहौल में करेंगे, जब वो भी मेंटली अपने बाप से जुड़े लोगों से मिलने लायक होगी। तुम समझ रही हो ना, वो हम सबसे कहीं ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए मैं चाहता हूँ। वो आलियान की बात समझ गई थी, तभी इसे चुप करवाते बोली, मैं सब समझती हूँ, आप फिक्र मत करें। मैं एक ही इमोशनल काफ़ी हूँ, उससे नहीं करने वाली। एदा ने अपनी भीगी गाल रगड़ी
اور وہ آنکھیں گال رگڑ رگڑ کر لال کر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر آلیان کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، پر وہ اس سے نظریں ہٹا لیتا یہی بہتر تھا۔ جبکہ باران کی گاڑی حویلی کے اندر آ کر رکی تھی، گیٹ گارڈ نے بند کیا اور دلارا اس وقت صرف تجسس میں مبتلا تھی۔ یہ خفیہ نکاح ثبوت والا ہوگا نا؟ مجھے نکاح نامہ ضرور دکھانا، میں فون میں پک لے لوں گی۔ ان مردوں کا کیا بھروسہ، شادی کر کے اپنا مطلب پورا کریں اور مکر جائیں۔ باران نے اس کی طرف دیکھا، وہ پرسکون تھی، پر ایسی زہریلی بات کرے باران کے دل میں تیر کھونک گئی۔ پھر تم نے اپنے اور میرے نکاح نامے کی پکچر کیوں نہیں لی؟ میں مطلب پورا کر کے مکر گیا تو کیا کرو گی؟ وہ دگنے زہریلے لہجے میں بولا۔ وہ دلارا کو اس کے سنگین الفاظ کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ تم مجھے چھو بھی نہیں سکتے، مطلب پورا کرنا بہت دور کی بات ہے۔ وہ اس کی امید پر پورا اترنا چاہتا تھا، پر ابھی لگا اس کی خوش فہمی دور کرنا اشد ضروری ہے، ورنہ یہ لڑکی اس کی دکھتی رگیں یوں ہی دباتی۔ اچھا تمہیں یقین ہے اس بات کا؟ وہ پراسرار انداز میں بولا۔ اس کے لہجے سے صاف صاف چیلنج چھلکتا ہوا دلارا کو بے چین کر رہا تھا۔ کس بات کا؟ وہ پھر سے پر اعتماد ہوئی۔ یہی کہ تم سے میرا کوئی مطلب جڑا ہے۔ دلارا کو کچھ تسلی ملی، ورنہ وہ گھبرا گئی تھی۔ رینڈم بات کی تھی، لاک کھولو۔ دلارا نے پہلو بدل کر ڈور کھولنا چاہا تو باران نے اسے ان لاک کر دیا، جسے کھولتے وہ جلدی سے باہر نکلی، جبکہ خود باران مسکراتا ہوا باہر آیا۔ نکاح نامے کی پکچر بنانے کی ضرورت نہیں، آلیان یلدرم نہ مجھ جیسے ہے نہ تمہارے باپ جیسے، سو ایزی رہ کر یہ وقت گزارنا، زیادہ انے بننے کی ضرورت نہیں بھاکی وائف کی۔ وہ بھی ڈور لاک کرتا قریب رکا تو دلارا نے گھور کر اسے سلگتی تاکید پر دیکھا، پر ابھی وہ جواب دے کر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، تو جانے دیا۔ دونوں ساتھ ہی اندر گئے۔ آلیان روم سے نکلا تو دلارا اور باران کو دیکھے ذرا تسلی ملی کہ اپنے دو افراد صحیح پر آ گئے۔ تم دونوں وٹنس ہو، آ جاؤ، آلیان نے دونوں کو دیکھتے کہا اور دونوں کو ساتھ لیے بڑھا۔ جبکہ نازلی کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا کیونکہ محمد سلمان اور اس کے رشتہ دار ٹپک آئے، تبھی نازلی نے آلیان کو میسج کر کے نکاح شروع کروانے کا کہہ دیا۔ ایک طرف ایدا کے ظالم دھدیال والے اس کی ایک سوداگر سے زمین کے عوض شادی کے جشن میں مزے کر رہے تھے، اور دوسری طرف اس کا مسیحا اسی دشمن حویلی سے جڑی ملحقہ اپنی حویلی میں اس لڑکی سے سکہ رائج الوقت کے ساتھ نکاح کر رہا تھا۔ آلیان نے اس کا گارڈین بننے کے بجائے شوہر بن کر ایدا دمیر کی حفاظت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نکاح خیر و عافیت سے ہوا تو آلیان نے نکاح اور باقی دوست احباب کو اس ارجنٹ ایونٹ کے لیے آنے پر شکریہ کہا اور باران کے ہاتھوں سی آف کروایا۔ خود وہ دلارا کے ساتھ ایدا کے پاس گیا جو پھر سے رونے لگی تھی۔ آلیان نے دلارا کو اسے چپ کروانے کا کہا، پر دلارا کنفیوز تھی کہ کیسے چپ کروائے۔ ایدا پر یہ جو نازک وقت تھا اس سے دلارا نہیں گزری تھی، وہ تو انتقامی جذبات میں تھی نکاح کرتے ہوئے، جبکہ ایدا تو اس لیے بھی رو رہی تھی، اس نے دلارا کو دیکھا تھا، وہ جو اس کے خاندان کا حصہ تھی، اس کی بھتیجی تھی، اس سے زیادہ تکلیف سہ کر بڑی ہوئی تھی۔ پلیز آپ رونا بند کریں، آلیان بھائی بہت اچھے ہیں، آپ کو بیچ راہ میں نہیں چھوڑیں گے، ایسا ان کے بھائی باران نے کہا مجھے۔ آئی تھنک ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ دلارا نے چاروں ناچار آلیان کی مدد کی اور وہ ایدا کے پاس ہی بیٹھی، جس پر ایدا نے روتے ہوئے دلارا کو دیکھا، پھر اس کی گال پر ہاتھ رکھا۔ دلارا کو اس سے اپنائیت سی محسوس ہوئی جو اس کی پلکوں کی جنبش سے عیاں بھی ہوا۔ مجھے یقین ہے، ایدا نے کامتی سی آواز میں دلارا کو دیکھتے کہا، اور اسی لمحے باران بھی روم میں آیا جہاں اس نے بھی ایدا کو دیکھ کر اسمائل دی۔ زیادہ اچھی اسے اس کے پاس بیٹھی دلارا لگی۔ دعا ہے اس فیصلے سے سکون آئے آپ دو کی زندگی میں، بابا کو سنبھالنے میں آپ کے ساتھ ہوں، اور ایدا تم بھی پریشان مت ہو، یہ مہربان بندہ تمہارے ساتھ ہے، اب اس کے ہوتے تم کمزور نہیں۔ باران نے بھی اپنے حصے کا حوصلہ دیتے آلیان کی طرف دیکھ کر کہا، جس پر آلیان نے اسے گلے لگایا۔ تھینک یو یار، تم دو کے آنے نے بہت حوصلہ دیا۔ آلیان بھی کیسے پیچھے رہتا، اب یہ ہم سے لیا حوصلہ آپ ایدا کو دیں اور پہنچائیں سے حویلی، ہم بھی نکلتے ہیں، خیر ہو سب۔ باران نے آلیان کا سینہ تھپکتے اجازت طلب کی تو دلارا بھی اپنا ہاتھ ایدا کے ہاتھ سے چھڑواتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، خیریت سے گھر پہنچو دونوں، میں بھی ایدا کو پہنچا کر آتا ہوں حویلی۔
आलियान ने फौरन कहते इजाजत दी, जिस पर जाते जाते फिर से बारान रुका और एदा के सर पर हाथ रखा। भले वो रिश्ते में बड़ी हो पर उम्र में छोटी थी। दिलारा के लिए ये मोमेंट बहुत खास था। वो बारान के अंदर ऐसी नरमियां जब जब देखती, सोच में पड़ जाती कि वो इतना रहम दिल था तो इतने साल क्यों गायब रहा। तरस खाकर ही पहले लौट आता तो शायद आज दिलारा इसे नफरत में लिपटी ना मिलती। दिलारा ने बारान के संग ही वापसी के कदम बढ़ाए तो ईदा ने दिलारा को ओझल होने तक देखा। और फिर जब आलियान उसके पास बैठा तो मजाल थी ईदा का ध्यान इस साथ बैठे सुकून के सिवा कहीं जा पाता। जी जनाब, तो बहुत ही स्मूथ और प्यारी और एक्स्ट्रा स्पेशल एपिसोड थी आज की। सरप्राइजिंग निकाह था सबसे बड़ी बात। तो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अपना प्यारा और हसीन सा रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट एपिसोड यहीं से स्टार्ट होगी, बहुत ही स्पेशल और प्यारी और क्यूट तरीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।